الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی تعلیمی ذمہ داری، نئے اسکول کی اوپننگز ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیمی فکر کے سلسلے میں کون سے اسکول کا انتخاب ہو، اسلامی لحاظ سے اپنے بچوں کو کیسے اسکول میں ایڈمیشن کرایا جائے۔ پڑھانا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، پڑھنا اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا حکم ہے، لیکن پڑھانے اور پڑھنے کے سلسلے میں اپنی نئی نسل اور اپنی اولاد کو کیسے اسکولوں میں ایڈمیشن کرایا جائے، اسلامی اسکول کا انتخاب کرنا، غیر اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے نقصانات، دو باتیں نتیجے اور خلاصے کے طور پر آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھانا بہر صورت ضروری ہے، پڑھانے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، کیسے اسکولوں میں پڑھانا چاہیے اور غلط اسکولوں میں، غیر اسلامی اسکولوں میں پڑھایا جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں حل کیا کرنا چاہیے زمانے کے لحاظ سے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی نبی بننے کے موقع پر، تو وہ 30ویں پارے کے سورۃ القلم کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کے نبی پر، نبی بننے کے لیے جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان آیتوں میں نہ ایمان کا حکم ہے، نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نہ حج کا حکم ہے۔ اسلام کا کوئی رکن اس آیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلا حکم جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ پڑھو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں پڑھو، تو پڑھنا گویا کہ یہ معلوم ہوا اس امت کی پہلی وحی ہے۔ پڑھنا اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے پہلا میسیج اور سب سے پہلا حکم اور پیغام ہے کہ یہ امت پڑھی لکھی ہونا چاہیے۔ ان پڑھ امت کو اللہ نے کبھی برداشت اور گوارا نہیں کیا ہے۔ تعلیم سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، قوموں اور نسلوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ لوگ پڑھیں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا صحیح اور غلط کیا ہے۔ ان پڑھ قوم کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، جاہل آدمی کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا نازل ہوا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا پڑھنا اسلام کا سب سے پہلا حکم ہے، پڑھنا خدا کی طرف سے پہلی وحی ہے، پڑھنا منصب نبوت سے نوازے جانے والی آیات کا سب سے پہلا مقام اور درجہ وہ پڑھنے والی آیات سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا ہے۔ اور تمام برائیوں کا علاج دراصل پڑھنا ہے۔
پڑھنا دراصل زمانے جاہلیت سے عہد نبوی میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے کہ اب تک کی جو قوم گزری ہے وہ جاہل قوم گزری ہے، شراب پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، سود پہ لیا دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا زمانۂ جاہلیت، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ سارے برائیاں جو کچھ بھی ہوئی ہیں وہ زمانے جاہلیت میں ہوئی ہیں۔ پتہ چلا کہ تمام برائیوں کی اصل وجہ ہے وہ جاہل ہونا۔ تو زمانے جاہلیت سے زمانے نبوت میں داخل ہونا، نبوی دور میں داخل ہونا، اسلامی دور کہلانا، اس کا واحد راستہ ہوا پڑھنا۔ تو اس واسطے پڑھنا اسلام میں بہت اہم رکن ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں 78,000 الفاظ استعمال فرمائے۔ ان 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا حکم ہے اقرا، پڑھو۔ اس سے قرآن مجید میں پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی 100 آیات میں اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا، علم کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے دین اسلام کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، اس دین کا اہم حصہ ہے تعلیم۔ تعلیم کو دین کا اہم حصہ شمار کیا گیا۔ چنانچہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پڑھنا ہر مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی فرض ہے۔ جب آدمی بالغ ہونے کو ہو جائے تو اس بندے کو، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنا چھوٹے بچوں پر پڑھنا ضروری ہے، اس واسطے اسکول مدرسہ مکتب کچھ بھی ایڈمیشن دلوایا جائے، پڑھنا موت تک بھی ضروری رہے گا۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، حاجی پر حج کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ آپ پر زکوٰۃ 40 سال کے بعد فرض ہوئی، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ آپ قربانی دینے لگے، قربانی کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، بیوی اور شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ مارکیٹ میں تجارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بزنس کے احکام معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ اونر ہیں، اونرشپ کے احکام کیا ہیں، آپ نوکر ہیں، نوکر کی ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں، یہ سب معلوم ہونا، ہر فیلڈ والے کو اپنے فیلڈ کا دین معلوم ہونا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دین کسی خاص پیشے والوں کا کام ہے، صرف علماء جان لیں، مفتیان اکرام جان لیں، ان کا کام ہے۔ مفتیان اکرام سارے شعبوں کا دین جانیں گے، لیکن ہر شعبے والے کو اپنے دین پہ چلنے کے لیے اس کے شعبے کا علم ضروری ہے۔ اب حال یہ ہے کہ تاجر کو اپنی تجارت کا علم نہیں ہے، باقی دوسرے کاموں میں مسئلے ٹھونکنا شروع کرتا ہے، نہیں یہ مسئلہ تو ایسا ہے، وہ مسئلہ تو ایسا ہے۔ آپ کو اپنے فیلڈ کا علم صحیح ڈھنگ سے نہیں ہے، آپ مفتیان اکرام کا منصب لیے بیٹھے ہیں، انجینئر کو ٹوائلٹ صحیح بنانا نہیں آ رہا ہے، بلڈنگ صحیح کنسٹرکشن کرنا نہیں آ رہا ہے، وہ مفتی بن بیٹھا ہے مسائل بتانے کے لیے۔ ہر آدمی کو اپنے فیلڈ کا علم جاننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر گشت کیا کرتے تھے بازار میں کہ جو شخص تجارت کا علم سیکھے بغیر یہاں مارکیٹ میں آئے گا تو خیریت نہیں ہوگی، یہاں سے نکلو، پہلے سیکھو پھر اس کے بعد مارکیٹ میں بزنس کرنے کے لیے آؤ۔ سیکھ کر بزنس کرو گے تو اسلامی معیشت پروان چڑھے گی، مسلمانوں میں اکنامک مضبوط ہوگی، کوئی مالدار کوئی غریب یہ نہیں رہے گا، ہر آدمی ایک لیول پر آ کے رکے گا۔ اور اگر پڑھے بغیر غیر اسلامی طریقے سے تجارت کرو گے، غریب غریب ہی بنتا جائے گا، مالدار اور مالدار بنتا جائے گا، پورا مارکیٹ سود خوروں سے بھرا ہوا رہے گا، پورے مارکیٹ میں سود خور نظر آئیں گے، حرام خور نظر آئیں گے، حلال کی پرواہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سیکھا نہیں ہے حلال حرام کی اہمیت کیا ہے، حلال حرام کا فرق کیا ہے۔ تو اس واسطے قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا پڑھنا بہر صورت اسلام کا حکم ہے۔ اس لحاظ سے علماء نے لکھا ہے تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی واسطے بہت سے ملکوں میں تعلیم فری کی جاتی ہے تاکہ بچوں کا، قوم کی ہر فرد کا یہ حق ہے، جیسے پانی پینا، کھانا، سانس لینا، زندگی گزارنا انسان کا حق ہے۔ کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ زندہ کیوں ہیں، آپ مر کیوں نہیں جاتے، زندگی اس کا حق ہے۔ آپ کپڑے کیوں پہنے، آپ ننگے کیوں نہیں ہوتے، کپڑے پہننا اس کا حق ہے۔ کوئی پانی پیا، کھانا کھایا، اس کا حق ہے۔ جیسے انسانوں کے یہ حقوق ہوتے ہیں ویسے ہی تعلیم بھی ہر فرد کا حق ہے۔ تو اس لیے بہت سے ملکوں میں تعلیم فری کی جاتی ہے، اور
ایشیا کے وہ ممالک ہیں جن پر اللہ کی نحوست اور لعنت ٹپک رہی ہے، جہاں پر تعلیم کو بزنس بنایا گیا ہے، تعلیم کو، ایجوکیشن کو سب سے بڑا ذریعہ آمدنی بنایا گیا ہے۔ اسی واسطے ایڈمیشن فیس دیکھو، اس کے بعد منتھلی فیس دیکھو، اس کے بعد ایگزام فیس دیکھو، اتنا لوٹ لیا جاتا ہے۔ نرسری میں ایڈمیشن کے لیے ایسی اسکولز بھی ہیں جہاں پر 1.5 لاکھ روپے فیس نرسری کے بچے کے لیے۔ 1.5 لاکھ روپے میں 2 شادیاں 3 شادیاں ہونا آسان ہے اسلام کے لحاظ سے۔ 1.5 لاکھ روپے میں کیا کیا کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ 100 تک کی گنتی بھی یاد نہیں کرائی جائے گی، لیکن اسے 1.5 لاکھ روپے لیے جائیں گے۔ گنتی 100 تک کی بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ 1.5 لاکھ تک کا وصول کیا جائے گا۔ اور ہیں ایسے ہولے قسم کے لوگ بھی جو ایسے ایڈمیشن دلوا کر اپنے بچوں کو پڑھانا فخر سمجھتے ہیں۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو دوائی کے لیے 100 روپے خرچ کرنا دم نکل جاتا ہوگا، بیوہ بہن کی کفالت کرتے دم نکل جاتا ہوگا، قربانی اور زکوٰۃ دیتے ہوئے دم نکل جاتا ہوگا، لیکن اپنی نسل کو VIP اسکولوں میں پڑھانا ان کے لیے شان کا باعث رہے گا۔ حقوق اللہ ادا نہیں کریں گے، رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنی نسل کو حیوان بنانے کے خاطر مہنگے فیسز دے کر بھی پڑھانے تیار ہو جائیں گے۔ دینے والے جب تک ہوتے ہیں تبھی لینے والے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ دینے والے جب لات مار کے نکلیں گے کہ ہم اتنی فیس پہ نہیں پڑھائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ جیسی تعلیم نسل کو دی جائے گی ویسی نسل بنے گی، ویسے انسان بنیں گے، ویسا سماج اور معاشرہ بنے گا۔ تعلیم اچھی ملی، اچھا سماج بنا، تعلیم غلط ملی تو غلط سماج بنا۔ تو جیسے افراد کی ذہن سازی کرنی ہو ویسی تعلیم اپنے بچوں کو دی جائے گی تو آج سے 20 سال کے بعد ویسا سماج دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں مرغوں کی نسل ہے، بکروں کی نسل ہے، اس میں بعض ایسے قیمتی مرغ رہتے ہیں جو ایک مرغ 50,000 لاکھ روپے میں بھی ایک مرغ بکتا ہے۔ کبوتر 25,000 50,000 میں ایک کبوتر بکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نسلی کبوتر ہے، یہ اصلی کبوتر ہے، یہ فلاں نسل کا ہے۔ جانوروں میں جب نسل کا فرق ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں میں اگر تربیت اور تعلیم صحیح ہو جاتی ہے تو ان کی اہمیت اور مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ قومیں اور نسلیں زندہ رہتی ہیں تعلیم کی وجہ سے، قومیں اور نسلیں زندہ رہتی ہیں اچھی تربیت کی وجہ سے۔ اور تاریخ میں جس قوم کو بھی، جس فرد کو بھی بقا ملی ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن کے رہ گیا۔ ہر دور میں اس کا ذکر کیا جانے لگا، تو اس میں ایک واحد ذریعہ تعلیم بھی ہے۔ چنانچہ آج کے لحاظ سے ہم دیکھ لیں، مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کس وجہ سے آج بھی اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ذہن میں موجود ہیں۔ APJ عبدالکلام ہندوستان کا سائنسدان اور پہلا میزائل مین کیوں زندہ ہے؟ وہ تعلیم کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہر بچہ، ہر فرد اسے جانتا ہے، کیوں؟ ان کے ماں باپ کو نہیں جانتے ہوں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ماں باپ کا نام نہیں معلوم ہے، APJ عبدالکلام کے باپ کا اور ماں کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن ان کا نام معلوم ہے ان کی علمی محنت اور کارنامے کی وجہ سے۔ تو قومیں زندہ رہتی ہیں تعلیم کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیں، دشمن قوموں نے بھی تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ اپنے مقابل قوم کو ختم کرنا ہو، اپنی تعلیم عام کرو، یہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مسلمان قوموں کے ساتھ 1000 سال تک تیر اور تلوار کی جنگ چلتی رہی، بندوق اور بم کی جنگ چلتی رہی، لیکن جب دشمنوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ بم سے، بارود سے، بندوق سے اور توپ سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے اور اس سے یہ ہلاک ہونے والی نہیں ہے، تو اب ان قوموں نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا اور تعلیم اپنے نئے لباس میں، لبادے میں پہنا کر انہوں نے ملکوں میں عام کرنا شروع کیا۔ اب اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بم بارود کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے پڑے ہوئے لوگوں کا ذہن خود دشمنوں جیسا بن چکا ہے۔ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، قوموں کی فنا تعلیم پر موقوف ہے۔ کوئی قوم مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اسے غلط تعلیم دی جائے گی تو اس کی اپنی صحیح پہچان ختم ہو جائے گی، اب وہ قوم باقی نہیں رہے گی، اس کے عقیدے ختم، اس کا کلچر اور تہذیب ختم، اس کی فکر بدل جائے گی۔ بنیاد اس میں کیا ہوگی؟ تعلیم کا دخل رہے گا۔ آج زندگی میں ہم مثال کے طور پہ دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے،
3 لوگوں کو مثال کے طور پر ایک عبرت کے لیے اور ایک سبق اور نمونے کے لیے. پہلا شخص ہے سعودیہ عربیہ کا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان. تعلیم اس کی انگریزوں کی ہوئی ہے، اس واسطے اس کی سوچ اور فکر اگرچہ کہ وہ سعودیہ مکہ مکرمہ اور حکمران مسلم قائدین کی نسل سے ہے، لیکن سوچ اور تعلیم انگریزوں کی ہوئی ہے، امریکہ کی ہوئی ہے، اسرائیل کی ہوئی ہے. تو آج دیکھ لیجئے سعودیہ عرب میں فلم تھیٹر عام، شراب عام، زناکاری عام. محمد بن سلمان، نام محمد رکھ لینے سے کافی نہیں ہوگا کہ وہ محمدی بن جائے. کردار سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے، کردار سے اس کو عزت ملتی ہے. تعلیم صحیح نہیں ہوئی ہے، آج پورا سعودیہ جھلس رہا ہے، سوائے ہم وہ دیکھ کے کہ حرم شریف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ 2 مقامات مقدسہ حاجیوں اور معتمرین کے ان عبادتوں کی وجہ سے محفوظ ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی آثار آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ اسلامی ملک ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک وقت کا بچہ تعلیم کے لحاظ سے بگڑ گیا، وہی 25 سال کے بعد جب وہ حکمرانی کی کرسی پر آیا تو فرعونوں جیسی حرکت کرنے لگا. تو آج کی نسل کو ہم آج کے چھوٹے معصوم 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہوئے ہرگز یہ نہ سوچیں ابھی 4 سال کا ہے کیا ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے. یہی 4 سال کا بچہ 24 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ سماج کا ایک اہم فرد بن جاتا ہے. اگر اس کا دماغ بچپن سے نہیں بدلا، بچپن سے نہیں بنا، تو 24 سال کے بعد ایک فرعون بن کے مارکیٹ میں آ سکتا ہے، ایک قارون بن کے مارکیٹ میں حکمرانی کی کرسی پر مسلط ہو سکتا ہے. یہ سوچ کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر اچھے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے. دوسری مثالیں دیکھیں، افریقہ کا ابھرتا ہوا ایک مسلمان لیڈر جو اپنے کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے. ایک طرف وہ نوجوان بھی ہے، قوموں سے ٹکرانے کی طاقت، شجاعت اور ہمت، اسلام پر ثابت قدمی اور اسلامی شعائر کو بلند کرنے کے عزائم، یہ سب چیزیں اس نوجوان کے اندر ہیں. فرق کیا ہے؟ تعلیم کا فرق ہے. پتہ چلا سعودیہ عربیہ حرمین شریفین کا حکمران بن جانا یہ کوئی بڑی سعادت نہیں ہے، اصل اسلام کو زندہ کرنا بڑی سعادت ہے. وہ افریقہ میں رہ کر، کالا کلوٹا رہ کر، ذات کے لحاظ سے کچھ کمزور رہ کر بھی اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے آگے ہے، اور یہ گورا رہ کر بھی، اونچا رہ کر بھی، اور سعودیہ عربیہ جیسی مقدس مقامات کا رہ کر بھی فرعونوں کی نمائندگی کر رہا ہے. فرق کس بات کا ہے؟ فرق تعلیم اور تربیت کا ہے. تیسری مثال آپ دیکھ لیں، فلسطین اور حماس کے فوجی اور مجاہدین اور وہاں کے نوجوان آج بھی جو اسلام پر ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنا ملک چھوڑنے تیار نہیں، زمین چھوڑنے تیار نہیں، بیت المقدس چھوڑنے تیار نہیں، اسلام سے دستبردار ہونے تیار نہیں. وجہ یہی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ویسی پختہ ہوئی ہے، جان دے دیں گے لیکن ایمان ہرگز نہیں دیں گے. دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے، گردن کٹا دیں گے. تعلیم سے یہ فرق پڑتا ہے. آج ہماری قوموں کو تعلیم صحیح نہیں ملی تو کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی اس واسطے کٹا رہے ہیں کہ اس کے کٹائے بغیر جاب نہیں ملتی ہے. کتنے مسلمان بیٹیاں ہیں جو برقع اور پردہ حجاب اس واسطے ہٹا دے رہی ہیں کہ اسکول میں اس کے بغیر، کالج میں اس کے بغیر ہمارا اسٹیٹس نہیں بن رہا ہے. حجاب ہمیں رکاوٹ ہے کسی کو بوائے فرینڈ بنانے میں، برقع ہمیں رکاوٹ ہے کہ سب کے چہروں پر ہماری تعریف کے گن گنوانے میں، کہ جب تک ہم اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، اپنا حسن کا جلوہ نہیں دکھائیں گے، اس وقت تک ہمارے عاشق پیدا نہیں ہوں گے، چاہنے والے سڑک چھاپ پیدا نہیں ہوں گے. تو آج کتنی عزت کے خاطر، خواہش کی خاطر وہ مسلمان بیٹیاں ہیں جو اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہیں اور جسم کا سودا کر دیتی ہیں فیشن پرستی کی وجہ سے. تعلیم سے فرق پڑتا ہے. اسی واسطے تعلیم انسان کو جانور سے ممتاز کر دیتی ہے. پڑھا لکھا کہیں کسی ملک میں سوائے جاسوسی کے کتوں کے کسی کو سکھایا نہیں جاتا. کتوں کو تعلیم دینے کا رواج پہلے زمانے سے بھی ہے. کلب معلم کا ذکر قرآن مجید میں ہے. سکھایا ہوا کتا جسے شکار کرنا سکھایا گیا ہو، اگر کتے کو بھی تعلیم دی جائے گی تو اس کتے کا حکم عام کتوں سے فرق پڑ جاتا ہے. عام کتا اگر شکار کرے گا تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا. اس نے بھینس کا شکار کیا، ہرن کا شکار کیا، حلال نہیں ہوگا.
سکھایا ہوا کتا کہ ہم نے ٹرین کر کے شکار کرنا سکھا کر بسم اللہ پڑھ کے اب چھوڑا، اب اس کتے نے شکار کیا، اب وہ شکار ہمارے لیے حلال رہے گا۔ پتہ چلا علم انسان پر ہی نہیں جانور پر بھی آتا ہے تو اس کا درجہ اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کتا جیسا ناپاک جانور بھی شکار کر لے لیکن سیکھا ہوا اس واسطے اس کا درجہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم والوں کو مرتبہ اور مقام دیتے ہیں، ایسے ہی جسے علم دیا ہے اللہ علم والوں کو بھی مرتبہ اور مقام دیتے ہیں۔ علم چاہے جاسوسی کتے کی اور گلی کے کتے کی، دونوں کی قیمت ایک نہیں ہوتی ہے۔ تو علم انسان کو جانور سے ممتاز کر دیتا ہے، اور جبکہ اسے تربیت بھی شامل ہو۔ آپ دیکھ لیں تعلیم کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دولت کمانے اور جمانے سے زیادہ اپنی نسل کو تعلیم اور تربیت دینے کی فکر کرو، اس واسطے کہ دولت کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی اور علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ دولت خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گی، علم خرچ کرتے جاؤ گے تو اور بڑھتا رہے گا۔ علم کی وجہ سے لوگ چاہنے والے پیدا ہوتے ہیں، دولت کی وجہ سے حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ مالدار کے حاسدین ہوں گے، چاہنے والے کس کے ہوں گے؟ بڑا علم والا ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ تو علم لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس واسطے تعلیم کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت تعلیم ہمارے لیے ہتھیار بھی ہے، حفاظت کا سامان بھی ہے، ذریعہ معاش بھی ہے، زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری نسلوں میں کوئی ڈاکٹر ہو، ہماری نسلوں میں انجینئر ہو، ہماری نسلوں میں لائر ہو، ہماری نسلوں میں جج ہو، ہماری نسلوں میں ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ہیڈ ماسٹر ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلوں میں پولیس ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، آئی پی ایس ہو، آئی ایس کیا ہوا ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلوں میں جرنلسٹ ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے ایسے پڑھے لکھے افراد ہماری قوموں کو ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا میدان منتخب کرنا۔ یہ چاہتے ہیں اگر ہمارے قوم میں اچھا وکیل ہوتا تو بابری مسجد کا کیس کسی غیر مسلم وکیل سے لڑانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہماری قوم میں اچھے جج ہوتے تو ہماری قوم کو مسلم پرسنل لا کے مسائل میں غلط فیصلے، اوقاف کے مسئلے میں غلط فیصلے، مساجد کو شہید کرنے میں غلط فیصلے، یہ سب لینے والے جھوٹے مکار رشوت خور ججوں کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ جب ہماری قوم میں صحیح ڈھنگ کے جج ہوتے، صحیح ڈھنگ کے لائر ہوتے، ہماری قوم میں صحیح ڈھنگ کے جرنلسٹ ہوتے، تو پھر مذہب کو مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے گودی میڈیا اپنے منصب میں اپنے منصوبے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکتا۔ شرط یہ تھی کہ ہماری قوم میں جرنلسٹ پیدا ہوتے۔ ہماری قوم میں تو یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنا پرسنل آئی ڈی بنا کر وہ جوک سنانا چاہتا ہے، ہنسانا چاہتا ہے، ناچنا چاہتا ہے، گویا اور نچلیلا بننا چاہتا ہے، ناچ کر گا کر کچھ پیسے کما لے، قوم کے لیے کوئی رہبری والا میسیج دے سکے، ایسے ہمارے قوم میں پیدا ہونے تیار نہیں ہے۔ اور پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو اتنے آزاد ہو جاتے ہیں، اب انہیں قرآن، حدیث، علماء، تنظیمیں اور تحریکات ان سب کی قدر سب ختم۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا قائد اعظم اور رہبر ہوں، میں ہی سب کی صحیح رہبری کر سکتا ہوں، نہ یہ علماء ہے نہ مفتیان اکرام ہے۔ نکلا تو ایسا نکلا کہ وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح نکل گیا، اور نہیں نکلا تو ایسا کہ بالکل ناکارہ اور ان پڑھ جاہل قسم کا گلی کا حیوان بن کے رہ گیا۔ ہم سب کو اپنی قوموں میں ایسے پڑھے لکھے افراد کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے آج جتنے سرکاری ہاسپٹل، سرکاری ادارے، سرکاری جتنے بھی کام ہیں، ان سب جگہوں پر بیٹھے ہوئے کرسی پر کام کرنے والے آپ کے اپنے برادری کے نہیں ملیں گے، تو رشوت کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بیٹھے ہوئے سب لوگ حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں، حلال حرام کی تمیز سے ناپاک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کہاں تمیز رہے گی کہ کس کو لوٹنا ہے کس کو نہیں لوٹنا ہے۔ بڑے سے بڑے پوسٹ والا بھی 200 روپے کے خاطر بھکاری بن جاتا ہے، 200 روپے کے خاطر سچ اور غلط کا فرق کرنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے، اسکول اور کالجوں میں پڑھانا ہمارا فرض ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے اس وقت کی کہ ہم جاہل بن کے نہ رہیں، تو اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ کیسے اسکول میں اپنی اولاد کو پڑھایا جائے۔
اچھے اسکول کا انتخاب صرف ایک تعلیمی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کی پڑھائی ہے، بلکہ اچھے اسکول کا انتخاب ہماری قوم، مسلم قوم کی بقا، ملت اسلامیہ کی زندگی، ایمان کی حفاظت، آنے والی نسلوں کو دیندار یا دہریہ بنانے کا مسئلہ ہے۔ میں جس اسکول میں اپنے بچے کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں وہ اسکول یا تو میرے بچے کو دیندار بنائے گا یا میرے بچے کو دہریہ، کافر، عیسائی، ہندو بنا کے چھوڑے گا۔ یہ سوچ کر مجھے اپنے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں اس موقع پر ہمیں اپنی اولاد کو ڈاکٹر، لائر، انجینئر، جج، جرنلسٹ جو کچھ بھی بنانا ہے۔ اس میں بنیادی سوال یہ ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے میرا بچہ مسلمان ہے، نام اس کا عبداللہ، عبد الرحمن ہے، وہ ڈاکٹر بنے لیکن مسلمان باقی نہ رہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے لیکن وہ مسلمان باقی نہ رہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جج بنے، لائر بنے، پروفیسر بنے، ہیڈ ماسٹر بنے، IAS بنے، IPS بنے، جرنلسٹ بنے لیکن وہ مسلمان باقی نہ رہے؟ تو پھر اس کے اسکول کے انتخاب سے فیصلہ ہوگا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ مسلمان پلس وہ ڈاکٹر بنے، مسلمان پلس وہ انجینئر بنے، مسلمان پلس وہ IPS IAS بنے، تو پھر آپ کو ایک مسلم مینجمنٹ اسکول کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ آپ کو علماء کی رہبری میں اسلامک اسکول کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس اسکول کے انتخاب کے ساتھ اپنے بچے کی دینی ذہن سازی اور دینی تربیت کی خاطر علماء سے جوڑ کر، مکاتب سے جوڑ کر اس بچے کو داخل کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اگر آپ صرف ایجوکیشن پر توجہ دیتے ہوئے کسی بھی ایرے غیرے کے اسکول میں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا فیس لینے والا ہو، کتنی بھی بڑی شہرت رکھتا ہو، ایڈمیشن کراتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا میں میرے بچے کو صرف ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں میرے بچے کو لائر اور جرنلسٹ دیکھنا چاہتا ہوں، IPS IAS دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یا آپ کی زبان حال سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ کے اسکول کے انتخاب سے اس بات کی علامت فراہم ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سوچیں، اگر اس وقت صحابہ اکرام دوبارہ دنیا میں تشریف لا لیں، صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے اس زمانے کے دشمن بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں، اور ان کے دشمنوں میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ لوگ اس زمانے کے لحاظ سے مکہ مکرمہ میں اسکول کھولیں، مدینہ منورہ میں اسکول عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار گزرا وہ اسکول کھولے، تو آپ بتائیں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب صحابہ اکرام کیا اس زمانے کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کے اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یا تو اپنا اسکول خود کھولیں گے یا تعلیم نہیں دیں گے، لیکن اس اسکول میں جو دشمن کا کھولا ہوا ہے ایڈمیشن نہیں کرائیں گے۔ تو پھر آج اس زمانے میں جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے ہوں وہ اس زمانے کے ابو جہل ہیں، اس زمانے کے ابو لہب ہیں، اس زمانے کے عتبہ اور شیبہ ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کی کٹر دشمنی پالے ہوئے اپنا سلیبس بنا رہے ہیں۔ ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر پھر یہ کہنا کہ ہم اپنی اولاد کو صحابہ جیسے بنائیں گے، تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان دشمنان صحابہ کا انتخاب کریں گے اور اپنے بچوں کو صحابہ جیسا بننا دیکھنا چاہیں گے، یہ بے وقوفی اور نادانی اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ جب صحابہ کرام اپنے بچوں کو اپنے دشمنوں کے اسکول میں پڑھانے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو پھر ہم ہندوانہ کلچر، عیسائی مشنریز اور فرقہ پرست طاقتوں کے اسکولوں میں چھوڑ کر شرم تک بھی نہیں آتی ہو، مسلمان بیٹیاں کتنے سینٹ میری اور سینٹنس کالجز میں پڑھ کر برقع پہن کر، اندر سے جنس پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹائٹ کپڑے ہیں، اوپر سے سماج کو دھوکہ دینے کے لیے برقع پہن کے جا کر اندر کالج میں جانے کے بعد پورا برقع نکال کے پھینک دیا جائے، بوائے فرینڈ بنایا جائے، ناجائز تعلقات کی خبریں آئے دن سنتے رہیں، اس کے بعد بھی ہم اس بات پہ راضی رہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈگریاں لے کے آ رہی ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، یہ بات جو کہی جاتی ہے ہر مسلمان کے، ہر گھر کے، ہر مسلمان بیٹی کے بارے میں نہیں کہی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کا دماغ اتنا خر دماغ ہوتا ہے، گدھے جیسی سوچ ہوتی ہے، ہماری بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں وہاں پر، کہ ہماری بچیاں ویسی ہیں؟
ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ ویسے ہیں، آپ کی بچی ویسی ہے، جس ماحول میں وہ بچی پڑھنے جا رہی ہے وہ ماحول کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ آپ کی بیٹی بگڑی ہوئی نہیں ہے، ہم مان لیں گے آپ کی بیٹی حضرت رابعہ بصریہ جیسی نیک خاتون ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جیسی باپردہ ہے، آپ فرشتوں جیسے حضرت حسن بصری اور عبد القادر جیلانی کی نسل سے آپ کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لیکن جس ماحول میں آپ اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہو اس ماحول کی پاکی کی گواہی دو کہ وہاں پر بھی صاف ستھرے پاک دامن بچیاں آ رہی ہیں۔ ماحول جب غلط ملے گا بیٹیوں کو تو کیا وہ اثرات منتقل نہیں ہوں گے؟ ماحول جب غلط ملے گا بیٹیوں کو، ہم جنس پرستی کا لڑکے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہوں، لڑکیاں ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہوں، شراب ہر پارٹی میں شراب عام کی جا رہی ہو، بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ بنانا ایک عام سا ٹرینڈ چل پڑا ہو، آپ سے سوال ہے، پوچھ لو اپنے ضمیر سے، پڑھائی کے ادارے مدرسے بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں، بوائے فرینڈ بنانے کا ٹرینڈ مدرسوں سے شروع ہوا یا اسکولوں سے شروع ہوا؟ لو میرج کرنے کا ٹرینڈ، رجسٹر میرج کرنے کا ٹرینڈ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کرنے کا ٹرینڈ مدرسوں سے شروع ہوا کہ اسکولوں سے اور کالجوں سے شروع ہوا؟ یہ کس کا اثر ہے؟ دینی تعلیم کا اثر ہے کہ عصری تعلیم کا اثر ہے؟ تو جب یہ برائیاں ہر جگہ پر دیکھی جا رہی ہیں تو کیا دماغ میں اتنی بات پیدا نہیں ہوتی کہ غلط ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ صحیح ماحول کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، لیکن پڑھانے کے نام پہ ہمیں دھوکہ مت دو۔ کیا پھر نہیں پڑھانا؟ کیا نہیں پڑھانا؟ نہیں، 25 سال آپ کے دادا ابا سے سوال ہے، جو زندہ ہیں ان سے نہیں، آپ کے دادا ابا سے سوال ہے۔ آپ اپنی پیڑھی میں دکھا لیجئے، نسل میں دکھا لیجئے، آپ کی نسل میں کتنے IPS آفیسر بنے ہیں، آپ کی نسل میں کتنے IAS آفیسر بنے ہیں؟ پڑھنے کا جو شور مچا رہے تھے، پڑھنا پڑھنا پڑھنا، کتنا تیر مار لیا پڑھا کر۔ یہ ڈھونگ نہ دیے، دھوکہ نہ دو ہمیں، ہم پڑھانا ہے پڑھانا ہے پڑھانا ہے۔ کیا 10 تک پڑھا لینا کوئی پڑھانا ہے؟ انٹر پڑھ لینا کوئی پڑھ لینا ہے؟ ڈگری پڑھ لینا کوئی پڑھ لینا ہے؟ وہ پڑھنا جس سے سسٹم کا حصہ بن سکے، وہ پڑھنا جس سے مینجمنٹ کو سنبھال سکے، وہ پڑھنا جس سے ملک کے کایا اور رخ بدل سکے، وہ پڑھنا اصل پڑھنا ہوتا ہے۔ ورنہ چند کاغذ کے ٹکڑے لے کر پھر آٹو چلانے کے لیے آ جانا، چند کاغذ کے ٹکڑے لے کر پھر منڈی پہ آ جانا، چند کاغذ کے ٹکڑے لے کر پھر کسی جوتے کی شاپ میں چپل کی دکان پہ آ جانا، یہ کوئی پڑھنا ہے؟ ڈگری کیا ہوں اور جو جوتے کی دکان میں کام کر رہا ہوں، ڈگری کیا ہوں اور پھر یہ منڈی چلا رہا ہوں، ڈگری کیا ہوں اور پھر آٹو چلا رہا ہوں۔ پڑھنے کے نام پہ دھوکہ نہ دیجئے۔ ہم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ ہماری قوم پڑھنے کے نام پر گٹکے کھانے میں کتنے آگے ہے، کالج کی دیوار پہ بیٹھ کے آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑنے میں کتنے آگے ہے، باپ کی کمائی لے کر گاڑیوں میں ریزنگ کرنے میں کتنے آگے ہے، موبائل فون کے ذریعے سے لڑکیوں کو آوارہ بنانے میں کتنے آگے ہے۔ ہم علماء جانتے ہیں نسلیں برباد ہوتی جا رہی ہیں، اس واسطے کہا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو صحیح ماحول کا انتخاب دو۔ کیوں؟ ان پڑھ لڑکیوں کے خلا طلاق زیادہ ہو رہے ہیں یا ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے خلا طلاق زیادہ ہو رہے ہیں؟ جتنی مشاہت آئیں اپنے تعلقات میں ایک بار ان کا سروے کر کے پوچھ لو جا کے، آپ کے پاس جو بایو ڈیٹا ہے اس میں ان پڑھ لڑکیوں کے بایو ڈیٹا کتنے ہیں اور پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے بایو ڈیٹا کتنے ہیں؟ اور یہ بات یہ عاجز پوری ذمہ داری سے پوچھ کر بتا رہا ہے، سب نے یہی کہا کہ پڑھے لکھے لڑکیوں کے خلا طلاق کے واقعات زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کس نے یہ تعلیم دی کہ شوہر سے آزاد ہوا جا سکتا ہے؟ آج کتنے دیندار ماں باپ لڑکے والے آنسوں بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ لڑکیاں اتنی بدمعاش بنتی جا رہی ہیں، بدتمیز بنتی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا طلاق لینے کے واقعات۔ لڑکیوں کے ایک لڑکی، ایک ڈاکٹر صاحب جو سرجن ہیں آپریشن کرنے والے، جہاں وہ تو RMP تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی گولیاں لکھ کر دے دے، MBBS کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج کل، وہ سرجن ہے، وہ آ کے بیچارہ ہاتھ پکڑ کے رو رہا ہے کہ گورنمنٹ جاب جیسے لگی میری گھر والی کو فلاں کالج میں پڑھانے کے لیے، کیا 60-70 ہزار کی سیلری آنا شروع ہو گئی، گھر چھوڑ کے بغیر اطلاع کے چلی گئی۔ 3 بیٹے گھر میں موجود ہیں، بچے ہیں، باپ سسرا حرام خور فون کر کے کہتا ہے کہ ہم خلا نامہ بھیج رہے ہیں، دستخط کر دو، اب ہماری بچی کو گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیلری سے شادی کیا تھا
یا شوہر سے شادی کیا تھا؟ اور ایسا 3 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، 3 بیٹیاں، ہر بیٹی کی جاب لگی، فوراً سسرال سے چھڑا لیا، یا داماد کو اپنے گلی کا گھر کا کتا بنا لیا اور وہ بننے بھی تیار ہو گیا۔ اس طرح گھر اجڑتے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی تعلیم کی ذہن سازی ہے؟ اسلام میں کس نے تعلیم دی کہ شوہر وہ ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کیا جاتا تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں میں شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اس شوہر کو اس نے دکھایا، ایسی ماں بہن کی گالیاں بیوی اپنے شوہر کو لکھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی کس نے عام کی ہے؟ کون سی تعلیم سے عام ہوئی ہے؟ یہ سب جب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں بھولے بنانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اپنی نسل کی حفاظت پر توجہ دیں۔ ہماری باتوں پر اگر کسی کو غصہ آتا ہو، وہی غصہ اپنی بیٹی کی تربیت پر دکھا لے، نسل بن جائے گی۔ علماء پر غصہ دکھاؤ گے تو بگڑتی ہوئی نسل کبھی نہیں بنے گی۔ یہ فرق یاد رکھ لیں۔ غیر اسلامک اسکولوں میں پڑھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 7 نقصانات عاجز لکھ کے لایا ہے۔ پہلا نقصان عقیدے کی خرابی، دوسرا نقصان تہذیب اور کلچر کی خرابی، تیسرا نقصان اخلاقی گراوٹ، چوتھا نقصان دین سے دوری، پانچواں نقصان والدین کے خلاف ذہن سازی، چھٹا نقصان اسلام پر اعتراضات اور اس کے احکامات کی تاخیر، ساتواں نقصان ذہنی ارتداد۔ یہ 7 نقصانات غیر اسلامک اسکول کا انتخاب کرنے پر ہوگا۔ پہلے نقصان کی وضاحت، عقیدے کی خرابی کیا ہوگی؟ جس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرایا جائے وہاں پلین پیپر، بچے کا خالی ذہن، آٹے کی طرح موم والا ذہن، جدھر موڑ دیا جائے آٹے کے اس پیڑے سے جو چاہے بنانا چاہو بنا سکتے ہو، ویسے معصوم بچوں کے ذہن کو جو چاہے بنانا چاہے بنا سکتے ہو۔ وہاں اگر کہا جائے گاڈ از جیوس، حضرت عیسیٰ ہی خدا ہیں، وہاں کہا جائے نعوذ باللہ رام از گاڈ، رام خدا ہے، تو آپ بتائیے ہر دن سنتا جائے اور پھر وہاں پر کلاس روم میں داخل ہوتے ہی مختلف طریقوں سے سرسوتی کی پوجا کرائی جائے، وندے ماترم کرایا جائے، سوریہ نمسکار کرایا جائے، یوگا کرایا جائے، اسکولوں میں مشرکانہ ترانے پڑھائے جاتے رہیں، اسکولوں میں گیتا کی تعلیم کو لازم کر دیا جائے، اس کو نیشنل بک قرار دیا جائے، اسکولوں میں تعلیم میں تبدیلی جو لائی جا رہی ہے، ہندوازم کو ایک نظریے عقیدے کے بجائے قومی ثقافت بھارتی کلچر کے طور پر پیش کیا جائے، یوگا کے نام پر سوریہ نمسکار اور ہندوانہ تہذیب پر مسلمانوں کو مجبور کیا جائے، بھارت ماتا کی مورتی بنائی جائے اور اس کی جیکار لگائی جائے، نہ صرف گائے کو مقدس جانور بنا کے طور پر پیش کیا جائے بلکہ اس کے گوبر اور پیشاب کو بھی تبرک کی چیز بنا کر پیش کی جائے، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، ٹیچر اسکول میں پڑھانے والی کلرنگ کا دور آ گیا اور پی او پی کرانے کا دور آ گیا، کیا بولتے ہیں اب اس دور میں وہ بچوں کو لے کر گوبر لیپ رہی ہے اور گوبر لیپنے کے فائدے بیان کر رہی ہے اسکول ٹیچر مذہبی کتاب سے۔ یہ بچے دیکھ رہے ہیں جا کر اور ویڈیوز بن رہے ہیں کہ اس صابن کے بجائے گوبر لیپ کے نہ رہا ہے اور بالکل 6 پیک بنا ہوا ہے۔ ارے جس گائے سے جس بھینس سے گوبر نکلتا ہے اس کو اتنی عقل نہیں ہے، اس کے بچے کو عقل جتنی ہے اتنی عقل تجھے نہیں ہے، اس بچے کو معلوم ہے کہ دودھ پینے کے لیے منہ کہاں لگانا ہے، اور ہم ایسے چلے کہ گوبر اور پیشاب کا تقدس بٹھاتے جائیں۔ اور تو اور سرکاری تقریبات جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہوں اس میں ہندو علامتی اشیاء کو استعمال کرنا، اس کا بھرپور مظاہرہ کرنا، پارلیمنٹ کے افتتاح کے موقع پر ہندوانہ مورتی کی پوجا کے بعد افتتاح ہونا، پارلیمنٹ کسی ہندو دھرم کا تھوڑی ہے، یہ جمہوری ملک کا ہے، اس کی افتتاح کے موقع پر مورتی پوجا کرانا یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ ڈیزائن بھی ایسا کرانا جس سے ہندوانہ تہذیب اور کلچر چھلکتا ہو، ہندو دھرم کی نسبت سے سنسکرت زبان کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اسکولوں میں دیویوں دیوتاؤں کی مورتیوں کو رکھ کر اسکولوں میں مسلمان طالبات اور طلباء سے سرسوتی کی پوجا کرانا اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑنا کہ سرسوتی دیوی یہ ایجوکیشن کی دیوی ہے، جو اس کو خوش کرے گا اس کی پوجا کرے گا وہ ایگزام میں کامیاب ہو جائے گا، پڑھائی میں آگے بڑھ جائے گا۔ آپ تعلیمی اداروں میں درگا پوجا کا تہوار رکھا جانا، آیورویدک دواؤں کو ہندو مذہبی تعلیمات کے طور پر پیش کر کے اسے فروغ دینے کی کوشش کرنا، فلموں کے ذریعے سے ہندو دیوی دیوتاؤں کی عظمت دہرایا جانا، ہندو مذہبی تقریبات میں مسلمانوں کی دعوت اور انہیں شریک کرنے کا اہتمام کیا جانا، دیوالی اور ہولی پر زور اور شوق سے ادا کرنے کی ترغیب دی جانا، مردوں اور عورتوں کے لیے
دھوتی نما پائجامہ بنا کر پہنانے کا، اسے ڈریس کوڈ بنا کر پیش کرنا۔ بہت سے علاقوں میں ہندو عورتیں ہندوانہ رسم اور رواج کے مطابق وہاں کا کالی پوت وغیرہ پہن کر، جسے لچا کہو، کالی پوت کہو، منگل سوتر کہو، ہندوانہ کلچر کے طور پر اسے پڑھنا۔ بین مذاہب نکاح، لڑکی مسلمان، لڑکا غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، ان کے نکاحوں کو عام کرنا، سیاسی سپورٹ ملنا، پولیس ان کی حفاظت کرنا۔ بعض جگہ مسلمان بچوں کے نام سیکولر اور غیر مسلم رکھوائے جانا، اور مسلمان نام ہونے پر اسکول ٹیچر مذاق اڑانا، اور ہندی پروگراموں میں ایسے کلچر کو پیش کرنا جس سے دیکھنے والے بچے یہ محسوس کریں کہ اگر اس زمانے میں عزت چاہیے تو ایسے جینا پڑے گا۔ تو آپ بتائیے کیا یہ سب نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہونے کے بعد ہماری نسلوں کے عقیدے محفوظ رہیں گے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے سب سے پہلے۔ آج کتنے مسلمان وہ ہیں جو اتنا سیکولر بنتے چلے گئے۔ مسلمان، ایک بندہ مسلمان اسکول کھولا اور اس میں پہلا نام تو دیا دینیات پلس حفظ پلس۔ یہ ہولوں کی بھی ایک بڑی جماعت ہے جو حفظ پلس بول کر پورے قرآن مجید کے حافظے کا کباڑہ کر رہی ہے۔ وہ ٹاپک ہی الگ ہے، وہ کسی اور موقع پہ بولیں گے، جو حفظ پلس والوں کی خیر خیریت لینے کے لیے۔ پہلے تو دین کے نام پر، جب اس کے بعد جب مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی وہاں کی تعلیم کو دیکھ کر آنا شروع ہوئے، تو پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا جس حال میں اس نے پریئر ہال نماز کی جگہ بول کر کھولا، اس میں ہوتے ہوتے مصلی کے بازو مورتی بھی لا کے رکھ دیا، اور کہنے لگا کہ ہمارے اسکول میں مسلمان بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، اس واسطے دونوں کو عبادت کرنے کا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر مورتی لا کے رکھ رہا ہے، اور رکھنے والا مسلمان ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس سے کتنا تہذیب اور عقیدے کا بگاڑ۔ جب کسی اسکول کے پرنسپل اور ہیڈ چیئرمین اور ہیڈ ماسٹر کا دماغ ایسا بن جائے تو پھر ان بچوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ کس کو صحیح اور کس کو غلط سمجھیں گے؟ تو عقیدے کی خرابی سب سے بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، تہذیب اور کلچر کی خرابی۔ لباس دیکھ لیں، اسکول میں پڑھنے کے لیے کیا لڑکی کو کمر کا بیلٹ ضروری ہے؟ اس سے کمر کا سائز نہیں معلوم ہوگا۔ پتلی کمر کے نام سے لڑکیوں کو چھیڑا نہیں جاتا ہے، موٹی کمر کے نام سے چھیڑا نہیں جاتا ہے۔ کمر دیکھ کر لوگ اشارے نہیں کرتے ہیں۔ بیلٹ کیا ضروری ہے اسکول پڑھنے والی بچی کے لیے؟ اسلامی لباس کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے لڑکی کا بیلٹ باندھنا، لیکن کتنے اسکولوں میں چل رہا ہے۔ آف آستین اور پنڈلی تک کا نیچے کا حصہ پہنایا جانا جس سے پنڈلی نظر آتی ہو، یہ سب لباس پہن کر وہ بڑی ہوتی جائے گی تو پھر وہ اسلامی لباس، حیا، برقع، حجاب اسے پسند کرے گی۔ تہذیب اور کلچر ختم۔ میک اپ ضروری ہے ہر اسکول پڑھنے والی بچی کے لیے، خوبصورت بن کے آنا۔ انداز گفتگو، بول چال کا انداز، آئی کانٹیکٹ، آنکھوں میں دیکھ کے بات کرو۔ اور اسلام حکم دیتا ہے نظریں نیچے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہو نگاہیں نیچے رکھیں، اور انہیں شروع سے تعلیم دی جا رہی ہے آئی کانٹیکٹ، آنکھوں میں دیکھ کے بات کرو۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اسی حرام خوری پہ جا کے رکے گا، حرام کاری پہ جا کے رکے گا۔ اسی طرح کھانے کا، سونے کا، کپڑے پہننے کا، عید برات کا، روزوں کا، یہ سارا نظام ختم۔ پھر اہتمام کے ساتھ آپ نے ایڈمیشن فارم میں جو لکھا ہماری بیٹی اور بیٹے کا برتھ ڈے، اسکول ٹیچر فون کر کے پوچھے گی کل آپ کی بیٹی کا برتھ ڈے ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ برتھ ڈے کا رواج، کلچر بدلتے جا رہا ہے۔ وہ ہولی، کرسمس، دیوالی، ان سب پر زور، یہاں تک کہ ایک مسلمان بچے نے آ کر ماں سے کہا امی جان ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں، تو جب عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں تو ان نبی کا کرسمس منانا کیوں منع ہے؟ ایک بچہ سوال کر رہا ہے، تو اب ماں باپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم حضرت عیسیٰ کو نبی تو مانتے ہیں، خدا تو نہیں مانتے، لیکن اس کے دماغ میں بٹھا کے جب نبی مانتے ہو تو اسی نبی کا برتھ ڈے تو ہو رہا ہے، تو کرسمس کیوں منانا برا ہے؟ تو کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ عیسائیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب آج کے ماں باپ کو قرآن پتہ نہیں ہے، کرسمس کا کیا پتہ ہوگا؟ یہ تہذیب اور کلچر کی تبدیلی، اخلاقی گراوٹ، مخلوط تعلیم نظام۔ کیا ہوگا؟ لڑکے لڑکیاں کو ایجوکیشن سسٹم، ایک کلاس میں ایک بینچ پر، یا ادھر لڑکے ادھر لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھیں گے،
8 اور 9 تک پہنچتے پہنچتے نامناسب تعلقات، غلط اشارے، پھر اس کے بعد وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جسے ایک باپ دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ بدنامی کے کتنے واقعات، ڈرینیج کھولا جائے گا تو وہاں سے ایسی چیزیں نکلیں گی جو کسی ڈھابے پر، کسی دھندے کی جگہ پر نکلتی ہیں، وہ چیزیں نکلیں گی۔ یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ ان اخلاقی گراوٹوں کی وجہ سے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، رجسٹر میریج کے واقعات ہوں، لو میریج کے واقعات ہوں، ہم جنس پرستی کے واقعات ہوں، پارٹیوں میں شراب پینا ہو، حیا حجاب کا مذاق اڑانا، برقعے کا مذاق اڑانا، با حجاب ہونے کو جرم قرار دینا، فیشنیبل کپڑے پہننے کو عزت قرار دینا۔ اس کے بعد 9 سال سے 12 سال کی لڑکیاں بوائے فرینڈ بنانے کا ٹرینڈ جب شروع کر لیتی ہیں تو نتیجہ گھر سے بھاگ کر شادی ہوتی ہے۔ نتیجہ اسکول بدنام ہونے کے ڈر سے بیٹی کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے، خاندان کی بدنامی کے ڈر سے لڑکیوں کو مار ہی دیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مسلمان بچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن جب آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ 100 میں سے 10 کیسز آ رہے ہیں تو یہ 90 لوگوں کو اگر عقل ہے، دماغ میں گھاس نہیں ہے، تو کہیں وہ دن نہ آئے کہ میری بیٹی بھی ان 10 لوگوں میں سے ہو جائے۔ اس سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے تہذیب اور کلچر کی تبدیلی کے لیے ماحول بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا نقصان، دین سے دوری۔ 5 سال کے بچے کو ڈرائنگ کرنا چاہیے، کلرنگ چاہیے، ڈاگ اور پگ اسے پڑھانا چاہیے، مگر خدا رسول کا نام تک نہیں معلوم ہونا چاہیے، اسے کلمہ تک نہیں آئے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ نکلے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اور یہاں ہم اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ 8 سال کی بچی یہ کہتی ہے امی جان یہ روزہ، یہ رمضان بہت بورنگ ہوتا ہے، اسکول میں ٹائم بہت اچھا پاس ہوتا ہے۔ اسکول میں ٹائم پاس ہونا اس سے مسئلہ نہیں ہے، رمضان بورنگ لگے گا، روزے اسے بورنگ لگیں گے۔ کون بول رہے ہیں؟ 8 سال کی بچی۔ 8 سال کی بچی پہ روزہ فرض ہے، لیکن رمضان اور روزے کی بیزارگی کس نے سکھایا؟ ابھی روزے فرض ہونے سے پہلے ہی روزوں سے بیزارگی کس نے سکھایا؟ 7 سال کا بچہ، اپنے حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا 7 سال کا بچہ اپنی امی سے کہتا ہے امی گوشت نہیں پکانا آئندہ سے ہمارے گھر میں، یہ گوشت پکانا اور جانور کو کاٹنا یہ جیو ہتیا ہے، اور یہ ایک جانور کی جان لینا، اس واسطے 7 سال کا بچہ وہ کتنا گوشت کھائے گا؟ لیکن اس کے دماغ میں بات آئی کہاں سے؟ 6 سال کا بچہ وہ مورتی کی پوجا کر رہا ہے، گھر سے نکلتے وقت اپنی گھر کی دہلیز کو ایسے ہاتھ لگا کر آنکھوں کو ایسے کر کے نکل رہا ہے۔ 7 سال کے مسلمان کا بچہ۔ اور تو اور آپ کے اسی حیدرآباد کے ایک حافظ صاحب کی 2 بچیوں کو ایک اسکول میں ایک پارٹی میں رول دیا گیا، ایک بچی کو سیتا کا رول دیا گیا اور ایک بچے کو رام کا رول دیا گیا، اور دونوں بیٹے بیٹیاں ہیں حافظ صاحب کے۔ جب حافظ صاحب اب بیٹا بیٹی پریشان کر رہے ہیں، وہ ہندوانہ اور مورتی کے سامان لا کے خرید کے پہنائیں، کل کی پارٹی میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ حافظ صاحب اسکول گئے، مینجمنٹ سے بات کیا تو کہنے لگے آپ کرانا ہو کرائیں ورنہ خاموش رہ جائیں، ہمارے پاس 400 مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو مورتی کی پوجا کرنا چاہو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک حافظ صاحب کو غیرت آئی تو جا کے پوچھا کیسے کتنے غیرت مند ماں باپ ہوں گے، آپ نے کتنے فوٹوز نہیں دیکھیں جہاں پر برقعے والی ماں اپنی بیٹی کو مورتی کا دھار پہنا کر اور اس کا لباس پہنا کر وہ اسکول میں لے جا رہی ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ یہ دین سے دوری والے واقعات۔ روزانہ ناچ گانا چاہیے، سیریل چاہیے، عیاشی چاہیے، بوائے فرینڈ سے چیٹنگ چاہیے، ہفتے میں ایک بار جمعہ کی نماز پڑھنا یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ حرام کاریاں پورے دن چلتی رہیں، ہفتہ بھر چلتی رہیں، یہ دین سے دوری اور بیزارگی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ والدین کے خلاف ذہن سازی۔ کیا بتایا جاتا ہے؟ پڑھے لکھے ہونا یہ اصل عزت کی بات ہے۔ اب ان کے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اب انہی ماں باپ کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے گی انہی بچوں کے ذریعے سے۔ اب بچی گھر آ کے پوچھتے امی آپ کون سی اسکول میں پڑھے؟ آپ 10 تک بھی نہیں پڑھے، آپ باپ ابو بھی 10 تک بھی نہیں پڑھے۔ اب پتہ چلا باپ کو باپ کی نظر سے نہیں، ماں کو ماں کی نظر سے نہیں، پڑھا لکھا ہونے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ان پڑھ ہے، تو اس واسطے اس کے ساتھ ویسا رویہ۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے ماں تیرے باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ جاہل ہوں اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی خود انسلٹ ہو، تبھی تو جا کے اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ شروع ہوا۔ ماں باپ بیزار، ماں باپ بوجھ کیوں بننے لگے؟ کس نے سکھایا؟ بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ دو۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایک اولڈ ایج ہوم دکھا دو جہاں پر ماں باپ کو گھر سے نکالا گیا ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ 5واں نقصان،
چھٹا نقصان اسلام پر اعتراضات، اسلام میں پردہ کیوں ہے، ذبح کیوں ہے، خدا خالق کیسے ہوگا، سود حرام کیوں ہے، قبر کا عذاب کیسے ہوگا، محمد الرسول اللہ نے 7 سال میں حضرت عائشہ سے کیسے نکاح کر لیا، 9 شادیاں 4 شادیاں اسلام میں کیوں ہیں، 8 بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل ان بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں جو خود بچے ہیں۔ یہ دماغ اسلام کے خلاف بنایا جاتا ہے۔ اور 7واں نقصان ذہنی ارتداد۔ اب حافظ صاحب اچھے نہیں لگتے، عالم صاحب اچھے نہیں لگتے، امام صاحب اچھے نہیں لگتے، مفتی صاحب اچھے نہیں لگتے، یہ سب تو دقیانوس اور پرانے دماغ کے لوگ لگتے ہیں۔ ان کی انسلٹ ہونا، فلمی ہیرو بننے کی خواہش، اداکارہ بننے کی خواہش، والدین کی خدمت بوجھ، مذہب بدل کر پوجا بن کے، پوجا نام رکھ کر کسی ہندو سے شادی کرنے کے لیے تیار، ہنومان 40واں مسلمان بچے یاد کر رہے ہیں، گیتا کو ازبر یاد کر کے مسلمان لڑکی فرسٹ پرائز حاصل کر رہی ہے۔ یہ سب مسائل دین سے دوری کے پیدا ہوتے جائیں گے، ذہنی ارتداد کے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کریں۔ بچوں کا دیکھیں، آخری مثال دے کر بات ختم کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں لارڈ میکالے کا بنایا ہوا سلیبس اب تک چل رہا تھا۔ 1835 میں لارڈ میکالے نے کہا تھا، ہندوستان میں ہم نے ایسا سلیبس عام کیا ہے کہ ہندوستان میں ایسی تعلیم یافتہ طبقہ اور قوم ہم پیدا کریں گے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے، مگر ذہن، عقیدہ، زبان، سوچ، اس سب کے لحاظ سے وہ ہندوستانی نہیں بلکہ وہ امریکن ہوں گے، وہ انگریزی ذہن کے ہوں گے۔ یہ لارڈ میکالے نے کہا تھا۔ اس کا نتیجہ جن ملکوں میں انگریزی اور عصری تعلیم عام ہوئی ہے، ان میں ایک ملک آپ صرف مصر لے لیں، ایجپٹ، اتنا غلیظ کنٹری ہے، اتنی بے شرم، اتنی بے حس کنٹری بنتی جا رہی ہے، مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی غزہ اور فلسطین کے معصوم وہاں پر تڑپ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنا بارڈر کھول کے انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں سے جانے والی رفاہی تنظیموں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں اتنے حالات، آپ جانتے ہیں کہ مصر کا برقع پہننے والی ماں کا بیٹا آج بھی داڑھی والے کو دہشت گرد سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے سامنے ہوٹل میں ریسپشن پہ بیٹھنے والا مصری نوجوان داڑھی والا، اسے دیکھ کر ہمارے ایک مولانا نے پوچھا، ماشاءاللہ آپ مصر کے ہیں اور داڑھی رکھیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو مسلمان نوجوان مصری کہنے لگا کہ یہاں میں اپنی خوشی سے داڑھی رکھتا ہوں، لیکن جب 2 سال 1 سال میں مصر جاتا ہوں تو ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے میں داڑھی کٹا کے جاتا ہوں، چونکہ داڑھی کے ساتھ ایئرپورٹ پر الاؤ نہیں ہے۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا۔ آج بھی کتنے حالات چل رہے ہیں مسلمان مصر میں، آج بھی جو فرعون بیٹھا ہوا ہے، پارلے جی بسکٹ یہاں 5 روپے میں بکنے والا 2400 روپے میں فلسطین میں بک رہا ہے۔ معصوم بھوک کے تڑپنے والے اسے خرید کے کھا رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے بھوکے بچے کو دودھ نہیں پلا سکی اور خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور خود میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بچے کو پال سکے، سیڑھیوں کے پاس رکھ کر وہ ایک پرچی لکھ کر جاتی ہے، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں میرے بچے کو دودھ پلا سکوں، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غذا خرید سکوں، اب اس بچے کو میں خالق کے حوالے کر جاتی ہوں جو موت اور زندگی کا مالک ہے، اب میں یہاں سے اس بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک فلسطین کی ماں دودھ پیتے بچے کو اپنے سے جدا کرنے پہ مجبور ہے، لیکن مصر کا درندہ اس کے باوجود بھی تعاون کرنے تیار نہیں ہے۔ تعاون اور ریلیف کے لیے جانے والی تنظیموں کو روک دیا جاتا ہے، انہیں قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ تو لارڈ میکالے کا سلیبس کا نتیجہ ہے جو محمد بن سلمان اور مصر جیسے غلیظ پیدا ہوئے ہیں۔ اب تو جو 2021 سے جو شروع ہوا NEP نیو ایجوکیشن پالیسی، بھارتی کے نام پر ہر بھارت کے رہنے والے کو ہندو بنا کر چھوڑا جائے گا، اس کا عالم اور منظر کیا ہوگا۔ اس لیے بچے قوم کا مستقبل ہیں، یہ خراب ہو گئے تو پوری عمارت خراب ہو جائے گی۔ صرف ڈگری دینا نہیں ہے، دین بھی دینا ہے، ایمان کی حفاظت اصل کامیابی ہے۔ بچوں کو سنبھالیں، کل قوم سنبھل جائے گی۔ بچے بگڑ جائیں، کل قوم بگڑ جائے گی۔ اتنا ماحول خراب ہے، عالمہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بغیر جنازے کے قبرستانوں میں دفن کیا جا رہا ہے، واقعہ مشہور ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں اپنے بچوں کی کیسی حفاظت کرنا چاہیے؟ اسکول کا انتخاب صحیح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔